بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ بنا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، اور کچھ صحابیات نے بھی یہ سوال حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تک پہنچایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المومنین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں میں سے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا۔ پورے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جہاں بھی خطاب فرماتے ہیں مردوں کو فرماتے ہیں، اگرچہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی خطاب ہوتا ہے، لیکن الفاظ مذکر صیغے مذکر کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں بھی عورتوں کو براہ راست خطاب نہیں کیا، یہ ان کی تمنا تھی، خواہش تھی، اور آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان لوگوں کے خیالات و جذبات کتنے پاکیزہ اور کتنے اعلیٰ تھے۔ دل میں یہ خیال آنا خود اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے، دل میں یہ خیال آنا خود اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی علامت ہے کہ پورے قرآن میں مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، ہمیں خطاب کیوں نہیں کیا؟ ہمیں بھی خطاب ہونا چاہیے۔ اور چونکہ یہ شکوہ، یہ شکایت محبت بھرا تھا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں تھا، اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں ایک محبت بھرا شکوہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی بندیوں کے اس شکوہ کو دور کیا، ان کے شکوہ کی فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منظوری ہوگی۔ یہ آیت اتری پوری، اس میں صرف ایک نہیں، میں نے عرض کیا پورے قرآن کی جو بنیادی صفات ہیں ان ساری صفات کو اکٹھا کر کے، اسلام کی جو بہت مرکزی صفات ہیں ان ساری صفات کو جمع کر کے قرآن کریم نے مردوں کو بھی خطاب کیا، اور قرآن کریم نے عورتوں کو بھی کیا کیا؟ خطاب کیا۔ دوسری بات جو کل کے درس میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نیکیوں میں بھی، اور اس کے علاوہ قرآن و سنت میں اسلام میں جتنے اعمال صالحہ ہیں ان سب میں مرد اور عورت کا اجر اور بدلہ برابر رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ایک نیکی مرد کرے اور عورت کرے، اللہ تعالیٰ مرد کو زیادہ اجر دے عورت کو کم اجر دے، ایسا نہیں۔ نماز پڑھنے پر جس طرح اجر مرد کو ملتا ہے عورت کو بھی اسی طرح ملتا ہے۔ زکوٰۃ دینے پر جس طرح اجر اللہ تعالیٰ مرد کو دیتے ہیں اسی طرح عورت کو بھی دیتے ہیں۔ حج کرنے پر جس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو نوازتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی نوازتے ہیں۔
یہ بات اسلام کے خلاف غلط کہی گئی ہے یا اسلام کی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کہی گئی ہے کہ اسلام نے دوسرے لوگوں کی طرح مرد کو ترجیح اور فضیلت دی ہے اور عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہاں، دنیاوی طور پر، انتظامی طور پر اللہ تعالیٰ نے بعض کاموں میں مردوں کو ترجیح دی ہے، اس کا تعلق فضیلت سے نہیں ہے، اس کا تعلق انتظام سے ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو مرد زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، وہاں مردوں کو ترجیح دی ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جو عورتیں اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے، اسلام نے بھائی عورتوں کو ترجیح دی ہے۔ اس لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو خطاب کیا، فرمایا ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اس کی تشریح بھی کل آپ گزر چکی، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، اس صفت کی تشریح بھی کل ہو چکی، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ قانت، قانتات، قنوت، یہ عام سادہ سی فرما برداری کو نہیں کہتے، یہ بہت اعلیٰ درجے کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو کہتے ہیں۔ یعنی قانت اور قانتات ایسے فرما بردار مرد اور عورت کو کہا جاتا ہے جو ہر وقت ہر آن اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہو، اس کے فکر مند۔ وہ مرد نے مراد نہیں ہے قانت اور قانتات سے جس نے فجر میں آنکھ کھل گئی پڑھ لی، 3-4 دن آنکھ کھلی تو چھوڑ دی، 2 پڑھ لی، 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی، 2 چھوڑ دی، 2-4 دن کے بعد کوئی نیکی کی طرف میلان ہو گیا، کر لیا، نہ ہوا تو نہ صحیح، وہ قانت اور قانتات نہیں۔ یہاں قانتین قانتات سے وہ اعلیٰ درجے کے فرما بردار مرد اور عورتیں ایمان والے مراد ہیں بھائی، جو اپنی طرف سے 100% اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والصادقین والصادقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصابرین، صبر کرنے والے مرد، والصابرات، اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ یہ جو صفات تھی ان کی تشریح کل کے درس میں ہو چکی تھی۔ آگے فرمایا والصائمین، روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات، اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یعنی وہ مسلمان مرد اور عورت جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا پینا چھوڑتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں۔ یہ عبادت بتوں کے لیے بھی کی جاتی رہی ہے، غیر اللہ کے لیے بھی کی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا الصوم لی، روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہی بھائی اس کا بدلہ دیں گے۔ روزہ کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، اگر کوئی مسلمان فرض روزہ کسی مجبوری سے قضا ہو گیا، اس کی قضا کرنا بھی فرض ہے۔ کچھ روزے واجب ہیں، اگر کسی نے نظر مان لی، بھائی کسی نے نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا، 10 روزے رکھوں گا، 7 روزے رکھوں گا، تو بھائی وہ روزے واجب ہو گئے۔
ان کو رکھنا واجب ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہے اور نظر کے روزے بھائی کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اسلام نے کچھ کفارات کے روزے رکھے۔ اگر کسی نے قسم کھا کے قسم کو توڑ دیا بھائی وہ 3 روزے رکھے گا، اس کے لیے 3 روزے رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسنون روزے ہیں، جیسے 10 محرم کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ ہے، پیر کا روزہ ہے، جمعرات کا روزہ ہے، اور چھوٹی عید کے بعد شوال کے 6 روزے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان روزوں کا بھی اہتمام فرماتے، ان کو کہا جاتا ہے سنت روزے۔ اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، ان کا کوئی ٹائم ٹیبل متعین نہیں تھا۔ احادیث میں سنت روزوں میں ایام 20 کے روزے بھی ہیں، چاند کی 13ویں 14ویں 15ویں کو روزہ رکھنا۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی نفلی روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ روزہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، چونکہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ نظر نہیں آتی۔ رمضان میں اکثر آپ علماء سے یہ ایک بڑا نفیس بات سنتے ہوں گے اور بہت اعلیٰ ہے کہ باقی عبادات نظر آتی ہے، روزہ نظر نہیں آتا۔ مثلا ابھی آج آپ میں سے اگر کسی نے روزہ رکھا ہو تو یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا، اس لیے روزہ جو ہے اس میں یہ اخلاص سے بھرپور ہوتا ہے، اس میں ریاکاری کا امکان نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بھی بہت پسند ہے۔ فرمایا روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ قرآن کریم نے سورہ مؤمنون کے شروع میں جو ایمان والوں کی صفات بیان کی وہاں بھی صفت کا ذکر، والذین هم لفروجہم حافظون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے پاک دامنی تو اسلام میں 100% مطلوب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زبان کو صحیح استعمال کی ضمانت مجھے دے دے اور اپنی شرم و حیا اور اپنی پاک دامنی کی ضمانت مجھے دے دے تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، چونکہ پوری دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ ان دونوں کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بھائی کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ ان دونوں کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، باقی مخلوق کو بولنے کی طاقت نہیں دی۔ الفاظ کا ذخیرہ، علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے بیان کی صلاحیت انسان کو دی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے جو ہیں یہ زبان کو صحیح طور پر استعمال کریں۔ بھائی زبان کو کس طرح استعمال کریں؟ ایسا نہیں کہ ہر وقت مزاج میں چڑچڑاپن، غصہ، چبھتی بات، تنزیہ بات، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میٹھا بول بولنا، نرم بات کرنا، یہ بھی صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ یہ بھی بھائی کیا ہے؟ ایک صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو اپنی زبان سے خیر کی بات کہہ یا چپ رہے۔ تو اپنی زبان سے خیر کی بات کہہ یا تو کیا رہے؟ خاموش ہو جا، خاموش ہو جا۔ اس لیے 2 باتوں کا خاص طور پر خیال کرنا۔ جس بندے نے ان 2 باتوں پر قابو پا لیا اس نے 97-98% گناہوں کی قوت کو توڑ دیا، جس کو زبان کا صحیح استعمال آتا ہے اور جو شرم و حیا کے ساتھ پاک دامنی کے دائرے میں رہتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ صفت بیان کی، والحافظین فروجہم، اپنی پاک دامنی، شرم و حیا، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والی عورت، والذاکرین اللہ کثیرا، اور بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات، اور بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔
قرآن کریم نے ایک صفت یہ ذکر کی ہے کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ بھائی اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کرتے ہیں۔ ذکر اللہ کیا ہے؟ ذکر کا لفظی معنی ہے یاد کرنا۔ ذکر کا لفظی معنی کیا ہے؟ یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں کچھ الفاظ کہنا، اس میں پورا قرآن کریم بھی آ گیا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں نماز بھی آ گئی۔ ہم اول سے لے کر سلام تک بھائی نماز میں ذکر و اذکار ہیں یا نہیں؟ نماز سراپا ذکر و اذکار ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتے اور السلام علیکم تک مسلسل بھائی زبان اللہ کے ذکر میں کیا رہتی ہے؟ چلتی رہتی۔ مسنون دعائیں ہیں، تسبیحات ہیں، درود شریف ہے اور ذکر کے ہزاروں کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ ان کو کرنا، بھائی کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ۔ ہاں، ذکر اللہ کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر آپ زبان سے کوئی الفاظ نہیں کہہ رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کے نظام پر غور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچ رہے ہیں، بھائی یہ بھی ذکر اللہ، یہ بھی کیا ہے؟ ذکر اللہ۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول، اسلام کی بہت ساری باتیں ہیں، اسلام میں بہت سارے اعمال ہیں، میں کمزور ہوں، سب کا کرنا میرے لیے مشکل ہے، کوئی ایک مجھے جامع سی بات بتا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہا کر، تو اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے تر رکھا کر، تو اپنی زبان کو بھائی اللہ کی یاد سے کیا رکھا کر؟ تر رکھا کر، تو ذکر اللہ کی عادت ڈال لے۔ اور بھائی اس میں کوئی شک نہیں، اگر بندہ اللہ کی یاد کے ساتھ مسلسل ذکر کرے تو اس سے اس کی ساری زندگی، 24 گھنٹے کی زندگی پر بہت اعلیٰ اثرات پڑتے ہیں۔ جس ذکر کی وجہ سے دل میں اطاعت پیدا نہیں ہوتی وہ ذکر ہے جو غفلت کے ساتھ کیا جائے۔ بھائی جو کس کے ساتھ کیا کہ بس بطور، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہ کی طرف توجہ، بس زبان چل رہی ہے، زبان پہ کوئی نہ کوئی ذکر چل رہا ہے، اس کے اندر وہ طاقت اور وہ برکت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب کر آپ کچھ بھی پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے اس کے دل میں روحانیت پیدا ہوتی ہے، بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں کسی عبادت کو یہ نہیں کہا گیا کہ بہت زیادہ کرو۔ بھائی نمازیں 5 ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، کوئی چھٹا فرض پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ عام عبادات میں قرآن و سنت نے کثیر کی قید نہیں لگائی کہ بہت زیادہ کرو۔ ذکر اللہ کا جہاں تذکر آتا ہے، مثلا یہ جو آیت ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، آپ اس پوری آیت پہ غور کرو، بہت زیادہ کے الفاظ ذکر اللہ کے علاوہ اور کسی صفت کے ساتھ ہے نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے صفحہ نمبر 7، یہ ہمارے سامنے ہی ہے، آپ صفحہ نمبر 7 دیکھیے، اس میں آیت نمبر 41 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، تو ذکر کے ساتھ قید ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ اسی لیے اسلام نے وضو کی شرط بھی ذکر اللہ کے ساتھ نہیں رکھی۔ اگر کوئی باوضو ذکر کرتا ہے بہت اچھا، اگر وضو نہیں ہے تو بھائی پھر بھی جیسے قرآن کریم افضل الذکر ہے، اگر باوضو تلاوت کی جائے بہت اچھا، اگر وضو نہیں ہے زبانی ہی قرآن کی تلاوت کرنا بالکل جائز ہے، بس قرآن کو نہ چھوا جائے، قرآن کو نہ چھوا جائے۔ اس لیے ذکر اللہ کی عادت ڈالنا، بھائی ذکر اللہ کی کیا کرنا؟ عادت ڈالنا۔
اور ذکر اللہ کی یاد کے ساتھ کرنا، سمجھ کے ساتھ کرنا، اپنے دل و دماغ کو اچھے طور پر بیدار کرنا۔ جو ذکر اس طرح کیا جائے، آپ 10 منٹ بھی کونے میں بیٹھ کر اللہ کی یاد کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، سبحان اللہ پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تو بھائی آپ کو یوں لگے گا جیسے ذکر اللہ کے ذریعے دل و دماغ کو خاص قسم کی تطہیر اور پاکیزگی حاصل ہو رہی ہے، خاص قسم کی تطہیر اور پاکیزگی حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ میں یہ برکت رکھی ہے، اسی لیے خانقاہوں میں پرانے اولیاء اللہ ذکر کرواتے، وہ تربیت کے لیے ہوتا، سکھانے کے لیے ہوتا۔ میں نے شروع میں بلکہ زندگی کا سب سے پہلا قرآن جہاں سنایا، وہاں ایک بہت بڑے اللہ والوں کی خانقاہ تھی۔ نماز تراویح کے بعد ذکر ہوا کرتا تھا۔ نماز تراویح کے بعد بھی کیا ہوتا تھا؟ پرانی بات ہے، کچھ 34-35 سال پرانی بات ہے، ذکر اللہ ہوا کرتا۔ نماز تراویح پڑھی، نماز تراویح کے بعد سب جمع ہو جاتے، تو وہ جو بزرگ تھے وہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو سچی بات بتاؤں، آج 30 سال گزرنے کے بعد بھی اس ذکر کے حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے، اس ذکر کی مٹھاس اور حلاوت بھائی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عادت ڈالنا، اور شروع میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو عادت بنا دیتے، اس کو کیا کر دیتے، بندہ کی زبان چلتی رہے۔ میرے گجرانوالہ کے ایک بزرگ تھے، ہے کاروباری بندے لیکن حافظ تھے، قرآن کی تلاوت، ذکر اس کا۔ وہ جب آخری عمر ہو رہی تھی 80-85 سال، قومے میں گئے، بڑھاپے میں گئے، کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی، لیکن زبان پر وہ ذکر چل رہا، زبان پر وہ ذکر چل رہا۔ اس طرح کا ایک واقعہ نہیں، 10 واقعات ہیں کہ آخری وقت میں قومے بھی ہیں، سمجھ نہیں ہے، لیکن ساری زندگی اللہ کو یاد کیا ہے، بھائی زبان پر کیا چل رہا، ذکر چل رہا ہے۔ اس لیے ساری زندگی جس نیکی کو کیا جائے وہ آخری وقت میں بھی۔ مجھے ایک مرتبہ ہمارے ایک دوست نے کال کی، بہت سال پہلے ان کے والد فوت ہو گئے، وہ اذان دیا کرتے تھے ایک مسجد میں، بیمار پڑے ہسپتال میں، قومے میں تھے۔ اذان کا جب وقت آیا، کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ اذان دینا شروع کر دیتے تھے۔ بھائی اذان دینا، چونکہ ساری زندگی اذان دی ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ میں اس نیکی کو جما دیا ہے، تو آخری وقت میں بھائی وہی نیکی کیا ہے، زبان سے جاری ہو رہی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ کے یاد کے ساتھ ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہاں، ذکر کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں بعض سلسلے وہ پابندی کرتے ہیں کہ جی بس یوں سر مارنا ہے، یوں گردن مارنی ہے، آنکھیں بند کر کے، وہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں، اور ذکر اس کو کسی خاص شکل میں بند بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب اسلام نے کوئی قید نہیں لگائی، ہمیں بھی لگانی نہیں چاہیے۔ اس لیے جس طرح جس سے ذکر ہوتا کر لیں، ضروری نہیں ہے اکٹھے بیٹھ کے کرنا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے بلند آواز سے کرنا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے سانس بند کر کے کرنا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ گردن یوں مارنی ہے یا یوں مارنی ہے۔ ان چیزوں کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے بس یہ کہا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، جس طرح آپ کا جی چاہے ذکر کر لیجئے، جس طرح جی چاہے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگا کر، متوجہ ہو کر، غفلت کے ساتھ کیا ہوا ذکر بھائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ساری صفات پوری ہونے کے بعد فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب خوبیوں والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت،
بخشش عنایت کو تیار کر لیا ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر کیا کر لیا ہے؟ اجر نہیں، زیادہ بھی نہیں، الفاظ کیا ہے؟ عظیم، بہت زیادہ، بہت بڑا۔ اب اللہ کے اعتبار سے بہت بڑا پتہ نہیں کتنا اجر ہوگا، ہم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے، ہم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ تعالیٰ نے ان صفات والوں کے لیے مغفرتاً بخشش کا بھی اعلان کر دیا، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت بڑے اجر کا بھی اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھ میں بھی اور آپ میں بھی یہ ساری خوبیاں پیدا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔